رہا تھا، آپ عثمان حروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے بیعت کے لیے. یہ یاد رکھیں پیر جو ہوتا ہے پیر کو اگر پہچاننا ہو تو ان کے مریدین کو دیکھیں. مریدین باشرہ نظر آئے کہ شاہ جی کی طرح سمجھ لے کہ پیر پیر نے کام کرتا شاہ صاحب تو واضح صاحبی پیر بندے کو رب سے ملاتا ہے. رب تعالیٰ کی طرف چلنے والے سلوک کی راہ کو آسان کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ نگاہ کامل ڈال کر بندے کو کامل بناتا ہے. اور پھر وہ جو ولایت کی 70 سال کی پریکٹس وہ چند دنوں میں اور چند گھنٹوں میں کرواتا ہے. عثمان حروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کچھ وظائف کیے، جا کر یہ کر کے وظائف کر کے آئے. کہا بیٹا آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے. حضور آسمان دکھ رہا ہے. زمین کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے. کہا زمین دکھ رہی ہے. پھر وظائف کے لیے بھیجا، پھر وظائف کر کے آئے. پھر کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھ رہا ہے. کہا حضرت عرش معلیٰ میں دیکھ رہا ہے. کہا زمین کی طرف دیکھو کیا دکھ رہا ہے. کہا تحت الثری میں دیکھ رہا ہے. پھر وظائف کیے، پھر وظائف کر کے آئے. کہا بیٹا آسمان کی طرف دیکھو. کہا عرش معلیٰ میں سب دکھ رہا ہے. کہا زمین کی طرف دیکھو. کہا تحت الثری میں سب دیکھ رہا ہوں. کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. کہا 18,000 عالم آپ کی دو انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں. کہا بیٹا کامل ہو. پھر کامل بنا کر چھوڑا نہیں، حج پر خود ساتھ لے کر اور حج کروانے کے بعد یہ نہیں کہ حج لگ جاؤ نہیں، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضری دلوائی کہ جس کے لیے میرے امام نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے میں کعبہ دیکھو. تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عثمان حروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لے کر حج کرواتے ہیں. پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور حضور سے آپ کو مشائخ اور کتب کا سردار بنا کر بھیجا جاتا ہے. اور آقا علیہ السلام ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم جا کے بر صغیر میں دین کی خدمت کرو، تبھی تو معین الدین بنے. ابھی ڈیوٹی حضور کی طرف سے لگ کے جا. آج جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے گھر نوجوان بھائیوں تم سوشل میڈیا پر کسی ایسے بندے کو جس کو قرآن نہ آتا ہو، جس کو حدیث نہ آتی ہو، صرف اردو ترجمہ پڑھ کر تمہارا رتبہ بن جائے. میرے بعض بھائی ایسے ہیں، سب نہیں، بعض بھائی ایسے ہیں کہ وہ مرزا انجینئر کو سن کر وہ کہتا ہے جی بابا شہید کوئی نہیں. وہ معاذ اللہ اولیاء کرام سے بزن ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی اولیاء کی تو ضرورت بھی نہیں ہے. اگر اولیاء کی ضرورت نہیں ہے تو اگر معین الدین چشتی کو ہٹا دو، عبداللہ شاہ غازی کو ہٹا دو، داتا علی حجویری کو ہٹا دو، تو پھر پاکستان اور انڈیا میں صرف کفر ہی ملتا ہے. کیونکہ اسلام آیا ہی نہیں کو دولت. بر صغیر میں اسلام پھیلانے والے یہ بابے ہی ہیں. وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتے تھے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کو اپنے مزار پرانوار سے جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تم بر صغیر جاؤ، بر صغیر میں جا کر دین کی خدمت کرو. یہ بر صغیر میں آتے ہیں، بر صغیر میں داتا علی حجویری کے مزار پر چڑھتے ہیں.
یہ یاد رکھیے، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا تو میں آپس میں ایک دوسرے کا بغض نہیں ہوتا، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا یہ ہے کہ یہ رب کی معرفت ہر ایک کو ملے، مانتے ہیں، فرض دیتے ہیں۔ تو معین الدین چشتی اجمیری، دادا جی اجمیری کے مزار پر آپ نے 40 دن کا چلہ کیا۔ کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ 18,000 عالم کو 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ رہے تھے، مقام و مرتبہ یہ تھا۔ لیکن جب دادا جی اجمیری کے مزار پہ آئے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو قبر والے کچھ نہیں دیتے۔ میں نے کہا نہیں دیتے، واقعی تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، دیتے ہیں، ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ دیتے اسی کو ہیں جو لینے کے لیے آتا ہے۔ جو برتن الٹا رکھ کر آئے تو اسے نہیں دیتے، جو برتن سیدھا کر کے آتا ہے تو اسے دیتے ہیں۔ پوچھو دادا علی اجمیری نے معین الدین چشتی اجمیری کو کیا دیا؟ خود کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ رسول کامل کامل یہ چھوٹا موٹا کچھ نہیں دیتے بھائی، گنج بخش کے خزانے دیتے ہیں، یہ اسے نہیں دیتے ہیں جو 18,000 عالم 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ کر آیا ہے، یہ اسے بھی دیتے ہیں کہ جس کی نگاہ عرش معرفت، یہ اسے بھی نوازتے ہیں جس کی نگاہ حسرا تک جاتی ہے، یہ اسے بھی نوازتے ہیں۔ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ پیر کامل کامل رحمت۔ کیوں نہ دیں، کیوں نہ دیں؟ یہ خود حدیث بخاری، صحیح بخاری شریف، مصطفیٰ خلیل علیہ السلام رب تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا ولی فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں جب اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينه۔ کہ جب میرا ولی میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا لئن سألنی، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کر بیٹھے تو میں اسے ضرور بضرور پورا کر دوں۔ امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو کوٹ کروا کر لکھا کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں بننے سے پاک، کان بننے سے پاک، ہاتھ بننے سے پاک، پاؤں بننے سے پاک۔ تو اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں قوت خاص عطا کر دیتا ہے، پھر فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، نگاہ اڑتی ہے تو عرش معلا دیکھتا ہے، نگاہ پچھاتا ہے تو تخت صراط کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں قوت سماعت عطا کرتا ہے، کان تو اس ولی کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے، جب خدا داد قوت سے ولی سنتا ہے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، وہ دور کی صدا کو بھی ایسے ہی سنتا ہے جیسے قریب سے۔ یہ کوئی اسلام پورا مسجد سے کہے نا یا روز المدد، پھر اجمیر پہنچ جاتے ہیں، پھر بغداد پہنچ جاتی ہے آواز، بغداد پہنچ جاتی ہے آواز۔ تو
جب آنکھوں میں قوت آ جاتی ہے ولی کی، اب وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں رہتے، عام ہاتھ نہیں رہتے، وہ خاص ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ پاؤں میں جب قوت خاص آ جاتی ہے وہ پاؤں بھی عام نہیں رہتے، وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ جب زبان میں رب تعالیٰ قوت عطا کر دیتا ہے تو پھر محی الدین چشتی اجمیری جیسے جب کلمہ جاری کرتے ہیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آج اگر آپ بیٹھے ہیں نا، میں نے پہلے ایک بات کی تھی بیان کے شروع میں کہ جن کو محبت دی گئی ہے وہی محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، جبریل یہ میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں تو رب کائنات آسمان والوں میں اس کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ جبریل اعلان کرتے ہیں کہ آسمان والوں، رب کائنات اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم اسے اپنا محبوب بنا لو۔ وہ بندہ فرشتوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ولی کی محبت ہے، عام محبت تو نہیں ہے نا بھائی۔ عام پانی ہو تو آپ گندے برتن میں بھی ڈال دیں گے، یا چل ہی مل جائے گا، لیکن دودھ کا نور کہاں ڈالتے ہیں؟ جو برتن صاف ہوتا ہے، جو برتن صاف ہوتا ہے۔ تو رب کائنات بھی محبت ولی اس دل میں ڈالتا ہے جو گندگی سے صاف ہوتا ہے، جو گمراہی سے پاک ہوتا ہے۔ تو گمراہی سے پاک دلوں میں رب کائنات ولی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہی ولی سے محبت کرتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی ولی تو شہید ہوئی، ولی تو شہید ہوئی۔ آخرت میں بھی یہ اولیاء کرام ہمیں فائدہ دیں گے۔ صحیح حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 کون اولیاء؟ پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے کہ رب کائنات ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ کے کچھ بندے جنت میں ایسے ہوں گے کہ وہ رب سے جا کر عرض کریں گے، مولا ہم یہاں جنت میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ جو تھے ہمارے ساتھ، ہماری مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ارمانے پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، مولا وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن جنت میں وہ نہیں ہے۔ مولا تو کرم فرما، رب فرمائے گا تم خود جاؤ اور دیکھو جہنم میں جو لوگ ہیں ان میں جس کے دل میں 1 درہم کے برابر بھی نیکی ہو، ایمان ہو، نیکی ہو، ان کو نکال کر جنت میں داخل کرنا۔ یہ جو اولیاء ہے یہ جائیں گے اپنے گنہگاروں مریدین کو ڈھونڈیں گے، مریدین کو ڈھونڈیں گے۔ کہا ہے ہماری مجلس میں تو ہوتا تھا، کہا حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کے دل میں 1 درہم کے برابر بھی نیکی ہو انہیں نکال کر جنت میں لائیں گے، رب سے عرض کریں گے مولا جو تو نے حکم دیا تھا ان کو تو ہم دے آئے۔ رب فرمائے گا پھر جاؤ جس کے دل میں چنے کے برابر بھی نیکی پاتے ہو اس کو بھی نکال کر
کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی پاتے ہو، ذرہ برابر بھی ایمان پاتے ہو، اسے نکال کر جہنم سے جنت کی طرف لے آؤ۔ یہ اولیاء کرام جائیں گے اپنے مریدین، محبین، متعلقین کو لے کر جنت کی طرف داخل کریں۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، جب یہ رب سے عرض کریں گے تو رب چاہے فرشتوں کو حکم دے دے کہ بھائی اتنے مریدین کو جنت میں داخل کرنا، لیکن نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ رب انہیں بھیجے گا، تم چاہو تم جا کر پہچانو، تم جا کر لے آؤ ان کو جہنم سے۔ کیوں؟ تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ جن اولیاء سے ہم محبت کرتے تھے، جن کی مجلس سے اٹینڈ کرتے تھے، جن کے آراس منعقد کرتے تھے، جن کے لیے ہم مثال سلام کیا کرتے تھے، جن کو ہم وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے، جن کی ہم خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے نام پر اور اللہ کا ولی ہونے کے ناطے جن سے تعلق جوڑے ہوئے تھے، ان کا تعلق ختم نہیں ہوا ہے، وہی آئے ہیں آج ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ہمیں جہنم میں بھی نہ چھوڑے نا، کہے کہ نکالو ان کو، رب کی بارگاہ میں عرض کر کے ہماری سفارش کریں، تو پھر انہی کے ساتھ ہمیں چاہیے یا پھر ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھریں؟ رب نے فرمایا لا تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، جب یہ عامل کر تفرقہ نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ اب حضرت صاحبین آپ یہ دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں شاہ جی اگر اپنے والد صاحب کی طرف جاتے ہیں نا، وہ بھی سنیں، آپ اپنے دادا کو دیکھ لو تو وہ بھی سنیں، پر دادا کو پیچھے چلے جاؤ، وہ نہیں۔ 15 سے 20 سال پہلے فطرہ مرزا تھا، 20 سال پہلے مرزا کا فطرہ نہیں تھا، پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت پہلے سے تھے، یہ نیا فطرہ آیا تو فرقہ یہ بنا۔ اور اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو فطرہ اہل حدیث نہیں تھا۔ 1923 میں یہ فطرہ بنا، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے وہ جو حکومت قائم کی سعودی عربیہ میں، اور پھر خود محمد بن سلمان نے یہ ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہابیزم کو پھیلانے کے لیے امریکہ نے $5 ارب ہمیں دیے تھے۔ یہ فطرہ بنایا گیا، اس سے پہلے کون تھا؟ سنی۔ پیچھے چلے جاؤ، سب سے پہلا سنی سیسی کے اکبر، اس کے بعد آ جاؤ عمر بن عبد العزیز سنی، امام شافعی سنی، امام ابو حنیفہ سنی، آگے چلے جاؤ جلال الدین سیوطی۔ آج تو کہتے ہیں نا لوگ من کے مٹی میں مل گئے، حضور جلال الدین سیوطی کہتے ہیں مجھے 75 ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 75 مرتبہ بیداری کی حالت میں دیدار کروایا۔ سنی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میرے امام نے سنیت کی پہچان بتائی نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ساتھ میں کہتے ہیں تقریر کے ساتھ، جو تجھے مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آسمے چشم۔ عبدالحق مقدس دہلوی سنی، آپ کہتے ہیں عبدالحق مقدس دہلوی کہتے ہیں کہ آج کے دور تک، اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کے دور تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر کیا تو ان لوگوں نے بنائے، ہم تو جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت، ہم
ٹائم آپ کا زیادہ ہو گیا تو میں ایک عرض کروں گا، اگر آپ کو کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہیں آپ پھنس جاتے ہیں، پرابلم ہے، یا کسی نے سوشل میڈیا پہ آپ کو حدیث بھیج دی، اس کو لے کر ادھر ادھر نہ نکلیں، آپ مستند علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، وہ آپ کی تشفی کریں گے، تسلی بخش جواب دیں گے۔ آپ اہل حق ہیں، آپ کے حق پر ہونے کی علامت یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کے قبرستانوں میں آپ کے سنی مردوں کو بھی کفن سمیت باقی رکھا۔ یہاں سے پیچھے چلے جائے اسلام پورا سے تھوڑا سا وہ چیز چوک کے پیچھے ایک ہری مسجد آتی ہے، دیکھیے ہری مسجد کس کس سے دیکھیے، کمار والا، وہاں ایک بھائی تھے ہمارے احمد اکاری والے، 11ویں کرتے تھے، 12ویں کرتے تھے، ریاض کرتے تھے، لنگر کھاتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، یہ سارے جو سنی آپ لوگ کرتے ہو یہ سب کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں شرک ہے، رب تو کہتا ہے کہ شرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کی معاشرے کو بخش دے گا۔ واضح سامی کو بندہ صلاۃ و سلام پڑھنے والا، یا علی المدد کہنے والا، یا اوس المدد کہنے والا، آپ کی طرح 11ویں کرنے والا، 12ویں کرنے والا، جب اس کا انتقال ہوا 3 سال کے بعد، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی قاری نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، ایک عام سنی تھا آپ کی طرح، صلاۃ و صوم کا پابند تھا، نمازیں پڑھتا تھا، داڑھی ماشاءاللہ رکھی تھی۔ 3 سال کے بعد یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک کال آئی، بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھی، میرے ہی شاگرد کی، زبیر بدری، زبیر نام ان کا، کہا کہ استاد صاحب میں قبرستان میں ہوں، احمد بھائی کی قبر کھل گئی ہے، ان کا جسم تک سلامت ہے، کفن تک سلامت ہے۔ تو سنیو، اس سے بڑی دلیل آپ کو اور کیا چاہیے یار؟ آپ کے حق پہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے کہ رب کائنات آپ کے علماء کو معاف ہے، آپ کے عام ایک سنی کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے، اس کے کفن کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دلیل ہو سکتی؟ یہ صرف ایک واقعہ میں نے کوٹ کروایا ہے، میں اگر کوٹ کرواتا چلا جاؤں گا تو اس طرح کی 20 واقعہ ہمارے حضرت آج کی بات ہے، شادی کے پیر صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت آج کا ایک شخص اسی طرح دلدل میں پھنس گیا، یا کنفیوز ہوں، مجھے کدھر جانا چاہیے، مجھے کدھر جانا چاہیے۔ بات ہوتے ہیں نا یار، میں ادھر کی دلیل سنی تو ادھر، ادھر کی دلیل سنی تو ادھر نکل گئی۔ واضح سامعین، یہ بات ایک عالم نے مجھے بتائی اور اس نے ڈائریکٹر کو بتایا۔ اس نے کہا کہ خواب میں سید شاہ طراب الحق صاحب کو میں نے دیکھا، وہ مسجد نبوی کی ممبر پہ بیٹھے، مجھے کہہ رہے ادھر آ، ادھر آ، کیا ہے یہ آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے؟ بھائی یہاں بڑے بڑے مولوی بکتے ہیں، لیکن سب کے نوبت پہ پہرا دینے والے آپ کے علماء، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دینے کے لیے کوششیں کی۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2.5 کروڑ لے کر بندہ پہنچا کہ شاہ جی یہ لے لو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا تو لیٹ ہو گیا، میرا سودا ہو چکا ہے۔ کہا میرا سودا ہو چکا ہے، تو لیٹ ہو گیا۔ حضرت کتنا ملا؟ کتنا ملا؟ کہا میں تو بازار مصطفیٰ میں گر چکا ہوں۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔
بندہ ویل چیئر پہ ہو کے ختم نبوت کا پارا دے کے چلا گیا. یہ حق میں ہونے کی دلیل ہے. ارے یہاں تو مسلم حضور کے نام پہ کھا کھا کے پیٹ اتنے باہر آ جاتے ہیں. پھر بھی وہ جو بل پاس ہوئے تو ان میں اس کے بھی سگنیچر فضلو ڈیزر. لیکن اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس پر کمپرومائز نہیں کرتے کہ جان دینی ہو تو دے دیتے ہیں، بلکہ ہر وقت ہم وقت یہ پکارے جاتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جان ہی دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی رہا، کروں کیا کروں کرو کرو کرو. اس لیے آپ اہل حق کو آپ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دعا کیا کرو مولا میرے سنی رہنا ہے، سنی مرنا ہے. سب مل کے بولے ہو سنی ہو سنی رہو سنی کرو سنی مدینے میں، ہو سنی رہو سنی کرو سنی مدینے میں، بقیے بقیے میں ہم چلے تربت یا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی بات پر معذرت میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. ایک جگہ وہ بیان تھا وہ ٹائمنگ کچھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے یار آپ کو انتظار کرنا پڑا. تکلیف اللہ تعالیٰ قبول کر لے. معذش رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے، ہماری اس مسجد کو دن کی آخری رات بعد بھی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا عاشق رسول بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ. صاحب نے توجہ دلائی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سنیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم سنی ہوتے ہیں تو ان میں دین نہیں سیکھتے. کسی فطرے میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے قرآن حدیث. بھائی سب سے پہلے یہ کہ آپ جمعے کا خطبہ سنی امام کے پیچھے سنیں. اردو کی جو تقریر ہوتی ہے نا وہ سنیں. جب ہم سنیں گے نہیں، اتنے دن سے دور رہیں گے تو کوئی بھی میڈیا کے لے جائے گا یاد مصطفیٰ کی بھیڑ کو. اس لیے ہمیشہ جمعہ صرف سنی امام کے پیچھے پڑھیں. صرف جمعہ نہیں، پوری نماز. بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز صرف عاشق رسول کے پیچھے ہوتی ہے. تو لہذا عاشق رسول کے پیچھے نماز پڑھے، اور جب بھی کبھی پروگرام آپ سنیں یا فلاں عالم اہل سنت کے عالم کا پروگرام ہے اس کو سنیں. اور اگر یوٹیوب پہ بیانات ہی سننے ہیں تو علماء اہل سنت کے سنیں، اپنے عقائد وہاں سے سیکھیں. تو واضح سازی کوئی کمپرومائز نہیں کرے عقائد پہ. انشاءاللہ تعالی ہم رسول اللہ کے جنت رسول